بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لوگو تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام لیل کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی کے لیے کوئی ایک بھی نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا خدا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا۔ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اور اسی طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔ تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12ویں یا 18ویں کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ کو اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اسی لیے اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اصل لینے کا بھی خاص خیال رکھیے۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے۔ تراویح کی نماز خشوع خضوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے، اور یوں تو 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو، اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے۔ غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ کی صحافت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات ہمیں قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سال رمضان آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ سارے کے ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والیوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے اور پورے جوش اور انہماک کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے، ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیجیے، نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا، اور حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو سو مچ۔